صفحہ نمبر 155 آیت نمبر 163 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ان لوگوں سے پوچھ لو اس بستی کے متعلق جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے ہفتے کے دن سے تجاوز کیا. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ظاہر ہو کے آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں ہوتی تھی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک جماعت کہنے لگی ان کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو، کیونکہ اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور ان کو دردناک عذاب دینا چاہتے ہیں. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. منع کرنے والی جماعت کہنے لگی ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے ہاں ہماری اوپر الزام نہ ہو، شاید یہ تقوی اختیار کر لیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے نصیحت کی باتیں بھلا دی تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے منع کرنے والے تھے. وَأَخَذْنَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑا بری طرح عذاب کے ساتھ ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے ان کی کھلی نافرمانیوں کی وجہ سے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے تجاوز کیا اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا تھا. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ رسوا کن بندروں کی طرح ہو جاؤ، تو وہ بندر بن گئے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کی ایک بستی کا ذکر فرما رہے ہیں. اس بستی کا نام آئلہ تھا. آئلہ بستی کا نام تھا. مصر کے علاقے میں بحر قلزم کے کنارے یہ بستی آباد تھی. یہودیوں کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم تھا. عیسائیوں کو اتوار کے دن عبادت کرنے کا حکم تھا. مسلمانوں کو جمعہ کے دن عبادت کرنے کا حکم ہے. باقی دنوں بھی عبادت ہے مگر خصوصی دیگر ایام پہ فضیلت وہ اسی دن کو حاصل تھی. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کے زبانی حکم فرمایا کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے، اس میں آپ لوگ شکار نہ کریں، مچھلیوں کا شکار کرنا منع ہے.
باقی دنوں میں کرو۔ اللہ نے ان کو آزمایا۔ اللہ کی عجیب شان تھی کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی پانی کی اوپری سطح پہ بھی، اور باقی دنوں میں مچھلیوں کا نام بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھ کے اپنے لیے ہیلہ بنایا، ایسا کریں گے ہفتے کے دن سمندر کے کنارے تھوڑے سے فاصلے پہ حوض بنا دیے اور سمندر سے چھوٹی نالیاں رکھی۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی تو وہ پانی حوضوں میں آتا تھا تو مچھلیاں کثیر تعداد میں۔ ہفتے کے دن شام ہو جاتی تو نالیاں بند کر دیتے تھے اور مچھلیاں ان حوضوں میں بند ہو جاتی تھی۔ پھر اتوار کو یہ شکار کرتے تھے، مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا۔ اس بستی کے 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ جماعت تھی جو خود اس جرم، اس ہیلے میں ملوث تھی۔ دوسری وہ جماعت تھی جو نہ تو یہ جرم کرتی تھی اور نہ ان کو منع کرتی تھی۔ تیسری وہ جماعت تھی جو مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کرتے تھے اور ان مجرموں کو منع کرتے تھے کہ یہ جرم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایک جماعت پسند آ گئی۔ انہوں نے کافی منع کیا مگر ان مجرموں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ یک طرف ہو کے اپنے اور ان مجرموں کے درمیان بستی میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ تم مجرم ہو، ہمیں تم سے بائیکاٹ ہے، کھلی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ حرام ہے یہ کام تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جرم کو جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی مثالی سزا دی کہ ایک جماعت جو جرم کرتی بھی نہیں تھی اور منع بھی کرتی تھی، وہ جماعت یک طرف، بیچ میں دیوار، درمیان میں بڑا دروازہ تھا، رات کو اس کو بند کر دیتے تھے تو رات کو اس دروازے کو بند کیا تو صبح کو دیکھا تو اس طرف کی 2 جماعتوں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ بڑی بستی ہے، دیکھا تو سارے کے سارے بندر بن گئے تھے، قرادۃ خاسئین، رسوا کن بندر۔ یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ دروازہ کھول دیا تو آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ یہ جو انسان تھے یہ بندروں میں یہ پہچان نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا وہ فلاں رشتہ دار کون سا ہے، لیکن بندر ان کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انسان ان کو کہتے تھے ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تو وہ سر ہلاتے تھے کہ ہاں تم نے منع کیا تھا۔ بول نہیں سکتے تھے، سر ہلاتے تھے کہ ہاں تم نے منع کیا تھا۔ مگر چند دنوں کے بعد وہ پھر ہلاک ہو گئی، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، وہ بندر ہو کے ہلاک ہو گئے۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ برائے عبرت ہے، یاد رکھیں کہ دین کے احکامات میں جو چیز حرام ہو اس کے لیے ہیلہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین پہ ٹھیک ٹھاک پوری طرح 100% دین پہ عمل چاہیے۔ دین میں اپنے لیے بلا عذر ہیلہ کرنا ایک تو عذر ہے، وہ تو شریعت میں قبول ہے،
عذر نہ ہو، عذر کے وقت ہو گدے کا گوشت کھانا بھی جائز ہے بقدر ضرورت۔ بلا عذر دین میں حیلہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کی سمت تبدیل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گویا کہ یہ دین میں تصرف ہے، تصرف ہے اللہ کا کام اور انسان اس کو کرنے لگے، اس سے خصوصاً بچنا چاہیے۔ بلکہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی قوم کیوں ناکام ہو گئی؟ وہ مالداروں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا، غریبوں کے لیے الگ حکم ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ قوم ناکام ہو گئی۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اللہ جس حکم کو صادر فرمائے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اور یہ جو روحانیت تمہیں نظر آ رہی ہے اس ملک میں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے دین میں ہیلے نہیں بنائے، اور اگر ہیلے بنانا شروع ہو گئے تو پھر دین مٹتا ہے۔ یہ تم نے دیکھا، یہ بخارا، سمرقند، نشاپور، شہائے ستہ کے مصنفین کا علاقہ ہے، لوگوں نے احادیث کی بڑی خدمت کی، آج بھی لوگ تھے، مگر جب وہ لوگ وفات پا گئے، بعد والے آ گئے تو انہوں نے اپنے لیے گنجائش نکالنی شروع کر دی، دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، برائی کو منع نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے علم کو وہاں سے اٹھا دیا۔ یہ پرسوں ہنگو میں جلسہ تھا تو ہمارے حضرت کے بیٹے تشریف لائے تھے، میں بھی گیا تھا، تو ہم بہت سارے ہنگو کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فرمانے لگے کہ امام بخاری کی جو درسگاہ اس زمانے میں تھی وہ آج بھی ہے، وہاں کی حکومت نے اس کو عالیشان انداز میں مرمت کر کے وہ محفوظ اس درسگاہ کو رکھا ہے، مگر جہاں امام بخاری 20,000 شاگردوں کو پڑھاتے تھے آج وہاں کوئی نہیں ہے۔ بلکہ امام ترمذی کے درسگاہ کے متعلق تو یہ فرمایا کہ ہم وہاں گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ 50 سال یہ شراب خانہ رہا۔ اب دیکھیں یہ کیوں ہوا؟ علم پہ جب عمل انسان چھوڑ جاتا ہے اللہ وہاں سے علم کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ علم پہ جب عمل نہ ہو تو وہ علم ہے ہی نہیں، وہ علم نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو۔ ویسے تو کمپیوٹر میں سارا علم موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم سیکھتے ہیں؟ یہ ہم کیوں بیٹھے ہیں قرآن سنانے کے لیے؟ تو موبائل میں تو سب کچھ درس بھی آپ کو مل رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ جی ان مجلسوں میں روحانیت ہے، یہ برکت ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ تو جب امت یہ ہیلے نکالے گی یاد رکھیں، بلکہ میں تو خود کافی ڈرنے لگا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دینی مجلس میں یہ تصویریں، باب التصاویر بخاری شریف میں نکالو، سب سے سخت عذاب قیامت میں مصورین کو ہوگا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی دارالعلوم کراچی والوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ گزشتہ رجب میں میں خود کراچی گیا تھا، میں دارالعلوم گیا، میں نے وہاں کے ساتھیوں سے تذکرہ کیا کہ تمہاری دلیل پیش کی جاتی ہے پورے ملک میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں 10,000 سے زائد مدارس ہیں، وہ تمام جو چیخ رہے ہیں کہ حرام ہے ان کو دلیل پیش نہیں کرتے، اور ہمارے کسی فرد نے کہا بھی ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا، اب ہمارے پیچھے یہ بات باندھی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا ہمیں ریٹھن دکھاؤ، کہاں ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ کون کہتا ہے؟ محاسن اسلام جو رسالہ ہے
اس میں پھر تقی عثمانی صاحب نے بیان دیا، اس کا بیان ریٹن میرے پاس نیچے بھی موجود ہے، کوئی لینا چاہے تو مجھ سے لے لیں۔ اس میں حضرت کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اسکرین ٹچ موبائل اس زمانے کا عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جو آدمی کہہ رہا ہے کہ عظیم ترین فتنہ ہے، اس کے پیچھے ہم باندھ رہے ہیں کہ اس نے جائز قرار دیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے پاس مکمل کتاب ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے مدارس کے فتوے ہیں کہ یہ تصویر حرام ہے، اور میرے پاس ادھر بھی ہے، مدرسے میں بھی ایک کتاب میں رکھتا ہوں، ادھر بھی رکھتا ہوں، اور قدرتی مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ اس سے بہت سارے اپنے بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا مجھے قدرتی اس چیز سے نفرت ہے، اس پہ تم ناراض ہوتے ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے بھی جانا ہے قبر میں، آپ نے بھی جانا ہے۔ ہاں، بغیر تصویر کے آواز بیان یہ ہم خود کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ ابھی تو دوسری وبا بھی آ گئی ہے، تمہیں بتا دوں۔ اب یہ وبا آ گئی ہے کہ یہ ربیع الاول میں جو ہے مصر سے، تنزانیہ سے قراء آتے ہیں، پینٹ شرٹ میں آتے ہیں، کلین شیو کر کے آتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ان کو عزت دی جا رہی ہے، سٹیج پہ ان کو بٹھایا جا رہا ہے، آڈیو ان کی قرات نقل کی جاتی ہے، تو وہ ملک کے مختلف حصوں میں لگے ہوئے۔ اس دن بھی میں نے ساتھیوں سے عرض کیا، یہ جو چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس، مساجد اور درسوں کے حلقے سے روحانیت کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہے۔ چاروں مسلکوں میں داڑھی منڈوانا حرام ہے، چاروں مسلکوں میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی مصر میں تو داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، ابھی کوئی پابندی نہیں ہے، ایک وقت تھا، وہ کچھ عرصہ ایک حکومت تھی، لیکن اس میں بھی جو چاہتا وہ داڑھی رکھ سکتا تھا، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی۔ ایسی پابندی کبھی نہیں ہے کہ جی داڑھی نہیں رکھو گے ورنہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے، ایسی کوئی بات کبھی بھی مصر میں نہیں ہوئی۔ یہ مصری ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں، عمرے میں، حج میں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکستانیوں کی طرح کھلے مزاج کے، ہمارے ساتھ بولتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ جماعتوں میں بھی آتے ہیں، تم دیکھتے ہو۔ یہ جو مصر میں یونیورسٹی ہے الازہر، یہ ایک زمانے میں اس طرح کام کرتی تھی جس طرح دارالعلوم دیوبند کام کر رہا ہے۔ وہاں کیا ہوا، ایک روحانیت تھی، پگڑی تھی، داڑھی تھی، تہجد، تکبیر اولیٰ، علم پہ عمل تھا، پوری دنیا کو یہ ایک علمی انداز فراہم کر رہی تھی یہ یونیورسٹی۔ پھر رفتہ رفتہ کیا ہوا، ایک دو اساتذہ انہوں نے لیے جنہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، یہ ان کو انگریزی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، ان کو مدارس رکھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پینٹ شرٹ میں آتے تھے اور جبہ پہن کے پڑھاتے تھے، پھر جیسے مدرسے سے نکلتے تھے جبہ اتار کے پینٹ شرٹ میں گاڑی میں جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے طلبہ نے دیکھا کہ ہمارے استاد کی داڑھی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، خیر ہے ہم بھی شیو کریں، خوبصورت نظر آئیں گے۔ ہوتے ہوتے الازہر کی حالت یہ ہو گئی کہ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آج اس یونیورسٹی سے، آپ کے کوہاٹ کی یونیورسٹی بہت اچھی ہے فاشوریانی کے اعتبار سے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں جو ماہانہ طور پہ یہ علماء طلباء کو بلاتا ہوں، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ یہ روحانیت جو نکلتی نظر آ رہا ہے یہ برقرار رہ جائے۔ مدارس کے طلبہ کو ہم بلاتے ہیں، ادھر ایک رات ہم رکھتے ہیں، ان کو 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے لیے ہم جگاتے ہیں، صلاۃ تسبیح ان سے پڑھواتے ہیں، اور ان کو ایک پارہ تلاوت کرواتے ہیں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، ان کو اپنے مقام پہ مطمئن کراتا ہوں کہ تم بڑا کام کر رہے ہو، تقوی پیدا کرو۔ یہ مشن میں نے اس روحانیت کے سلب کے خلاف شروع کی ہے۔ تو رفتہ رفتہ یہ وہ مزہ، اس دن ایک بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا، پراچہ ٹاؤن آیا ہوا تھا کسی مسئلے کے حوالے سے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔
کہتے ہیں پہلے ایک زمانہ تھا کہ اکابر کے بیانات ہم کیسٹوں میں سنتے تھے. مولانا بجلی گر صاحب آتے تھے ایک مسجد میں عام طور پہ بیان سناتے تھے. وہ بیان ہمیں سال بھر یاد رہتا تھا اور جو مسئلہ بیان کرتا تھا اس پہ معاشرے میں ٹھیک ٹھاک عمل ہوتا تھا. ابھی وہ چیز نہیں ہے. بیانات بہت ہو گئے لیکن عمل ہم نہیں کرتے، معاشرہ نہیں کر رہا. یہ کیوں؟ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ان مجالس میں روحانیت تھی. وہ جو بیان کرتا تھا وہ تہجد گزار ہوتا تھا. اس میں یہ تصویریں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ایک اخلاص ہوتا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ یہ روحانیت ہمارے مدارس سے مجھے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی مجلسیں میں دیکھتا ہوں. اب ہم جلسوں میں اس خوف سے جا نہیں سکتے کہ وہاں یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیو ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. تو اس لیے یہ دعائیں ہوں، کم سے کم دعا تو ہم کر سکتے ہیں. میرے پیارو، امر بالمعروف تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو نکتہ ہے دیکھو، یہ جو 3 جماعتوں میں دوسری جماعت نے جرم نہیں کیا، منع نہیں کیا، اس لیے وہ بھی بندر بن گئے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ مغربی مزاج کی، جی کر رہا ہے تو کرنے تو مجھے کیا ہے، میں تو نہیں کر رہا نا، وہ کر رہا ہے. نہیں جی، پہلے سٹیپ جو ہے آپ ہاتھ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دوسری چیز زبان سے، میرے خیال میں زبان کی صلاحیت ہے، سب بول سکتے ہیں. جی یہ گناہ ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر دل میں برا کہ آپ کے کھانے پہ نہیں آؤں گا، آپ کی مجلس میں نہیں، مجھے آپ سے نہیں لگتی. کبھی ہم نے یہ کیا ہے؟ پاکستانیوں، اللہ نے تمہیں بہت بڑی دولت دی ہے. مجاہد تمہارے ساتھ ہیں، مبلغ تمہارے ساتھ ہیں، صوفیہ تمہارے ساتھ ہیں، خدمت خلق والے تمہارے ساتھ ہیں، اسلامی سیاست تمہارے ساتھ ہے، یہ علم و تعلیم کے مدرسے تمہارے ساتھ ہیں، رات کو تہجد پڑھنے والے، بیت ہونے والے، اللہ اللہ کہنے والے تمہارے ساتھ ہیں. ڈٹ جاؤ اپنے دین پہ، جو ہوگا وہ ہوگا. موت ویسے بھی ایک دن آئے گی، اس سے نجات نہیں ہے، ہم بچ نہیں سکتے. استقامت کا مظاہرہ کرو، جہاں تک ہو سکے وہاں تک تو ہم کوشش کریں نا. اور اگر ہم ایسے چھوڑ دیں تو پھر اس بستی کی حالت ہوگی جس کا ذکر تمہارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. یہ لوگوں سے اس بستی کا سوال کر جو بحر کلزم کے کنارے ایلہ کی بستی آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرنے لگے. اِذْ تَأْتِيهِمْ خِيْطَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کے پاس ہفتے کے دن اوپر ظاہر ہو کے مچھلیاں آنے لگیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو آزمایا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، اور جب ایک جماعت کہنے لگی تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کے متعلق اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان کو شدید عذاب دینا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. قالوا معذرة الى ربکم ولعلہم یتقون، یہ منع کرنے والی جماعت کہنے لگی تاکہ قیامت میں ہماری اوپر الزام نہ رہے، ہم اس لیے منع کرتے اور شاید یہ متقی بن جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اور جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جن باتوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، تو ہم نے نجات دی اس جماعت کو جو برائی سے منع کرنے والی تھی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جو ظالم تھے برے عذاب کے ساتھ ان کے جرائم کی وجہ سے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ،
اور جب وہ حد سے تجاوز کر گئے اس چیز کے متعلق جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو حکم دیا ہو جاؤ رسوا کن بندر، تو وہ بندر ہو گئے۔ اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، خدایا ہم کمزور ہیں، عافیت والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ بری مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سچی شریعت ہمارے لیے واضح فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفایاب فرما، وطن عزیز پاکستان کو قرآن حدیث کے واسطے بھی اللہ قائم و دائم فرما، حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے، یا اللہ کوہاٹ کے جوانوں کو، پاکستان کے جوانوں کو تہجد گزار بنا دے، یا اللہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہو، فحاشی عریانی سے یا اللہ ان کو بچا دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يا أرحم الراحمين، يا أرحم